حجتنی صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کوئی باہر نہیں جانا، اپنا مستی کرنا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات بر محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، اللہ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور سب سے آخر میں حضور سرور کائنات کو رحمت للعالمین بنا کر اس بزم کائنات میں بھیجا. اور تاریخ نے یہ بتایا کہ حضور نے اس دنیا میں آنے کے بعد 40 سال تک خاموش زندگی گزاری، اور 40 سال کے بعد دعوت ذوالعشیرہ سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا. اور جب حضور نے دعوت ذوالعشیرہ سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، میں نبی بن کر آیا ہوں، اور مجھے اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ میں تمہیں اندھیروں سے نکالوں اور اجالوں کا راستہ دکھاؤں، تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آپ جب ہدایت کے لیے باہر آتے تھے تو لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، سر پر کوڑا ڈالتے تھے، جسم پر پتھر مارتے تھے، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. اور آخر میں ہمارے نبی نے مکے سے ہجرت فرما کر مدینے کو آباد کیا. 10 سال آپ کا مدینے میں قیام رہا. بدر، احد و خندق و خیبر نہ جانے کتنی لڑائیاں اور جنگیں ہوئیں. اور جب پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچ گیا اور دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو عرب کا ایک وفد حضور سرور کائنات کے پاس آیا، اور انہوں نے آنے کے بعد یہ کہا کہ حضور ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، ہم اندھیرے اور تاریکی میں زندگی گزار رہے تھے، آپ نے روشنی کا راستہ دکھایا، ہم جہنم کی طرف جا رہے تھے، آپ نے ہمیں جنت کے دروازے تک پہنچایا، اور اس سلسلے میں آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائیں. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے جسم پر پتھر مارے گئے،
آپ کے سر پر کوڑا ڈالا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یہ ساری زحمتیں آپ اٹھاتے رہے مگر ہماری ہدایت کرتے رہے۔ چونکہ ہماری ہدایت کے سلسلے میں آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، لہذا ہم اس کا کچھ اجرت، کوئی صلہ دینا چاہتے ہیں، اجر دینا چاہتے ہیں۔ ہم بہت مالدار ہیں، ہم زمیندار ہیں، ہم جاگیردار ہیں، ہم دولت والے ہیں، ہم امیر ہیں، ہمارے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہے، جواہرات ہیں۔ آپ کو جو کچھ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اجرت لے لیجئے۔ زمیندار ہیں زمین دے دیں گے، جاگیردار ہیں جاگیر دے دیں گے، مالدار ہیں روپیہ پیسہ دے دیں گے، غنی ہیں وہ سونے چاندی ہیرے جواہرات عطا کر دیں گے۔ آپ کو جتنا سونا چاہیے، چاندی چاہیے، پیسہ چاہیے، لے لیجئے۔ نبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، جبریل امین بحکم رب جلیل نازل ہوئے، اور انہوں نے نازل ہونے کے بعد رسول سے فرمایا کہ یہ لوگ جو اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آئے ان سے کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم جو زمین دینا چاہتے ہو، جاگیر دینا چاہتے ہو، دولت دینا چاہتے ہو، روپیہ پیسہ دینا چاہتے ہو، سونا چاندی دینا چاہتے ہو، مجھے نہ سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ روپیہ چاہیے، نہ جاگیر چاہیے، نہ زمین چاہیے، نہ ہیرے جواہرات چاہیے۔ اگر تم اجر رسالت پر کے لیے کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کا مطالبہ کیجیے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ میں کہوں گا اے نبی، ختیجہ کی بہت بڑی دولت تھی جو تبلیغ اسلام میں کام آ گئی۔ اس وقت پوری دنیا میں ختیجہ سے زیادہ مالدار کوئی نہ تھا، اور ساری دولت تبلیغ اسلام میں کام آ گئی۔ اگر تبلیغ اسلام میں ختیجہ کی دولت کام نہ آئی ہوتی تو وہ ساری دولت جناب فاطمہ کو ملتی، اور جناب فاطمہ کے بعد اولاد فاطمہ میں تقسیم ہوتی۔ وہ ساری دولت تو ختم ہو گئی۔ اے نبی، اب یہ زمین، جاگیر، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، ہیرے جواہرات دینا چاہتے ہیں وہ قبول کر لیجئے، کچھ تو بدل ہو جائے گا۔ نبی نے کہا کہ میں صرف امیروں کے لیے اگر نبی بن کر آیا ہوتا تو سونا قبول کر لیتا، چاندی قبول کر لیتا، ہیرے جواہرات قبول کر لیتا، زمینیں قبول کر لیتا، جاگیر قبول کر لیتا۔ میں صرف امیروں کے لیے نبی بن کر نہیں آیا ہوں، میں غریبوں کے لیے بھی امیر بن کر آیا ہوں۔ تو اجر رسالت پہ مال چاہوں گا تو مالدار دے دیں گے، غریب کہاں سے ادا کریں گے؟ لہذا ایسی چیز مانگی گئی ہے کہ امیر دینا چاہے تو وہ بھی دے دے، اور غریب ادا کرنا چاہے تو وہ بھی ادا کر دے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ یہ محبت اہل بیت ہے جو اجر رسالت کے طور پر ہر مسلمان کے دل و دماغ کے اوپر اللہ نے واجب قرار دے دی۔ اب کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، ہماری قوم کا تو بچہ بچہ اس محبت اہل بیت کی قیمت سے واقف ہے، حیثیت سے واقف ہے۔ یہی محبت ہے جو ہماری پہچان ہے، یہی محبت ہماری زندگی ہے، یہی محبت ہمارا وقار ہے، یہی محبت ہمارا معیار ہے، یہی محبت ہمارا مذہب ہے، یہی محبت ہمارا دین ہے، یہی محبت ہماری شریعت ہے، یہی محبت نبوت ہے، یہی محبت رسالت ہے، یہی محبت امامت ہے، یہی محبت توریت ہے، یہی محبت زبور ہے، یہی محبت انجیل ہے، یہی محبت قرآن ہے۔ ارے یہی محبت قبر کی تاریکیوں میں روشن چراغ ہے، یہی محبت منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب ہے، یہی محبت پل صراط سے گزرنے کا پروانہ ہے، یہی محبت جنت کے دروازے کی کنجی ہے، یہی محبت حوروں کا مہر ہے، یہی محبت کوثر کا جام ہے، یہی محبت غدیر ہے، یہی محبت کرب و بلا ہے۔ اسی محبت کا نام لے کر دنیا میں آئے ہیں اور اسی محبت کا نام لے کر دنیا سے جانے کی تمنا ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے۔ اب دیکھیے اس تمہید کے اندر میں نے لفظ محبت استعمال کیا ہے، لفظ عشق استعمال نہیں کیا، جو آج کل نوجوانوں کی زبان پر زیادہ جاری ہے۔ وہ عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور سمجھا یہ جاتا ہے، دنیا والے سمجھتے ہیں لفظ محبت اور عشق جو ہے وہ دونوں ہم معنی ہیں۔ نہیں، ہم معنی نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر محبت آسمان ہے تو عشق زمین ہے، محبت طہارت ہے تو عشق نجاست ہے، محبت تاریکی، محبت نور ہے تو عشق تاریکی ہے، محبت نجاست ہے، عشق طہارت ہے، محبت اسلام ہے، ایمان ہے،
عشق کفر ہے، نفاق ہے، محبت نیک نامی کا نام ہے، عشق بدنامی کا نام ہے۔ محبت طہارت ہے، عشق نجاست ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس طرح سے محبت عربی کی لفظ ہے ویسے ہی مودت عربی کی لفظ ہے، اور جیسے مودت اور محبت عربی کی لفظ ہیں ویسے عشق بھی عربی ہے، کوئی ہندی نہیں ہے یا اردو نہیں ہے، یہ بھی عربی ہے۔ محبت طہارت ہے، عشق نجاست ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے لیے کیا کہا؟ لا یمسہ الا المطہرون، غیر طاہر اسے مس نہیں کر سکتا۔ جب تینوں لفظ عربی کی ہے تو کہیں محبت کی لفظ استعمال ہوتی، کہیں مودت کی لفظ استعمال ہوتی، کہیں عشق کی لفظ استعمال ہوتی، لیکن محبت اور مودت یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں آئی ہیں، لیکن عشق استعمال نہ کر کے اللہ نے بتایا کہ عشق نجاست کا نام ہے، محبت طہارت کا نام ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ محبت اسلام ہے، ایمان ہے، عشق کفر ہے، نفاق ہے۔ اسے اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا جس دل میں، دیکھیے پورے قرآن مجید میں کہیں لفظ عشق استعمال نہیں ہوا، پورے قرآن مجید میں شروع سے آخر تک پڑھ جائیے، پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ نے لفظ عشق استعمال کیا ہی نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی شروع سے آخر تک کہیں استعمال نہیں ہوا، صرف ایک جگہ پہ مولا نے لفظ عشق استعمال کیا ہے، اور جہاں لفظ عشق استعمال کیا وہ مولا نے فرمایا جس دل میں عشق پیدا ہو جاتا ہے، جس دل میں عشق پیدا ہو جاتا ہے وہ دل مریض ہو جاتا ہے۔ آنکھیں ہوتی ہیں مگر حق دیکھ نہیں سکتی، زبان ہوتی ہے مگر حق بول نہیں سکتی، کان ہوتے ہیں مگر حق سن نہیں سکتی، یعنی حق کے معاملے میں وہ اندھا ہو جاتا ہے، گونگا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ صم عمی فہم لا یرجعون، اندھے گونگے بہرے یہ علامات کفر ہیں، قرآن کی روشنی میں علامات اسلام نہیں ہے۔ تو جس دل میں عشق پیدا ہو جائے گا وہ کفر ہو جائے گا، اور جب ایمان اسلام محبت پیدا ہوگی تو ایمان و اسلام پیدا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ محبت نیک نامی کا نام ہے اور عشق بدنامی کا نام ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک معجزہ ہے، اور اس کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو پسند ہو اس پسند کے لحاظ سے قرآن پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ میری پسند کے مطابق کتاب لکھی گئی ہے۔ یعنی اگر آپ ادیب ہیں، نثر بہت اچھے جانتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ نثر کی بہترین کتاب ہے، اور اگر آپ شاعر ہیں اور اٹھا کے پڑھیں گے قرآن مجید اس روشنی میں تو آپ کہیں گے یہ شاعری کا بہترین لغت ہے۔ فلسفی پڑھے گا تو کہے گا فلسفے کی بہترین کتاب ہے۔ منطقی پڑھے گا تو کہے گا منطق کی بہترین کتاب ہے۔ مورخ پڑھے گا تو کہے گا تاریخ کی بہترین کتاب ہے۔ جغرافیہ جاننے والا پڑھے گا تو کہے گا جغرافیہ کی بہترین کتاب ہے۔ سائنس کا جاننے والا پڑھے گا تو کہے گا سائنس کی بہترین کتاب ہے۔ اسی طریقے سے عشق و محبت سے لگاؤ رکھنے والے اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو وہ کہے گا کہ عشق و محبت کی بہترین کتاب قرآن مجید ہے۔ آپ دیکھیں سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیں، عشق محبت نیک نامی کا نام ہے اور عشق بدنامی کا نام ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ جب عشق پیدا ہوتا ہے تو آدمی بدنام ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے تو نیک نامی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عشق و محبت کا تذکرہ اللہ نے سورہ یوسف میں کیا، اور آپ دیکھیں کہ جناب زلیخا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کس غضب کا عشق و محبت کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ جب جناب زلیخا نے جناب یوسف سے عشق فرمایا، عزیز مصر کی بیوی ہے، بہت بلند مقام ہے، حکم چلتا ہے پوری سلطنت میں، لیکن جب ایک غلام سے عشق کر بیٹھی تو پورے مصر میں بدنام ہو گئی۔ نفرت ہوتی ہے اس زلیخا سے جو یوسف سے اس طرح سے محبت کر رہی تھی۔ مصر کی عورتوں نے ٹوک دیا کہ زلیخا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عزیز مصر کی بیوی ہوتے ہوئے، شادی شدہ ہوتے ہوئے تم ایک غلام سے عشق کر رہی ہو۔ بہت بدنام ہوئی جناب زلیخا، بے انتہا بدنام ہوئی۔ لفظ زلیخا سن کے نفرت کا اظہار کرنے کو دل چاہتا ہے، مگر یہی زلیخا، ذرا وہ داستان آگے کیا بڑھی قرآن مجید میں، جس زلیخا سے نفرت کی جا رہی تھی اور جو زلیخا پورے مصر میں بدنام ہو گئی تھی، ذرا تاریخ آگے بڑھی قرآن کی، اب وہی زلیخا جس سے ہم پہلے نفرت کر رہے تھے اب جناب زلیخا کہہ کے سلام کرنے کو دل چاہتا ہے۔
بتائیے وہ زلیخا کو کیا بات تھی؟ زلیخا تو وہی ہے، وہ کیا بات تھی جو نفرت پیدا ہو رہی تھی، اور نفرت محبت سے کیسے بدل گئی؟ اب جناب زلیخا کہہ کے سلام کرنے کو دل کیوں چاہتا ہے؟ ارے جب زلیخا نے عشق کیا تو پورے مصر میں زلیخا بدنام ہو گئی. جب عشق کی شمع کو گل کر کے وہاں شب محبت روشن ہوئی تو بدنامی نیک نامی سے بدل گئی، اور جناب زلیخا کہہ کے سلام کرنے کو دل چاہنے لگا. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. تو محبت نیک نامی کا نام ہے اور عشق بدنامی کا نام ہے. تو ہم عشق نہیں کرتے، ہم عشق والے ہیں ہی نہیں، ہم محبت والے ہیں. جب عشق پیدا ہوتا ہے تو دیکھا ہے مزاروں کو کیسے لوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اتنا 1-1 انچ کا میل ہو جاتا، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، کالے پیلے، اور وہاں پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، قلع بازیاں کھا رہے ہیں. پوچھئے کیا ہو گیا انہیں؟ کہ یہ عشق میں دیوانے ہو گئے. تو عشق جب پیدا ہوتا ہے تو ایسے دیوانے پیدا ہوتے ہیں، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو دنیا میں بہلولے دانا پیدا ہوتے ہیں. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. تو ہم تو سب محبت والے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے محبت والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے دل میں محبت ہے، مولا کی محبت ہے. ہم غلامان حیدر کرار ہیں، ہمارے دل میں بھرپور مولا کی محبت ہے. مگر اے علی سے محبت کرنے والوں، اظہار محبت علی کرنے سے پہلے مزاج مولا کائنات ضرور پہچان لینا. اس لیے کہ فلسفہ محبت کا مطالعہ کرو پہلے. اظہار محبت اگر کرنا ہے مولا سے تو پہلے فلسفہ محبت پڑھو، اور جب فلسفہ محبت پڑھو گے تو اس کا پہلا سبق یہ آئے گا کہ جس سے محبت کرتے ہو پہلے اس کا مزاج پہچانو، اس کے بعد اپنی محبت کا اظہار کرو، ورنہ محبت رد ہو جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی. پہلے میں مثال دے دوں. مثلا میں 9-10 دن سے برابر آپ کے محلے میں آ رہا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے. بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے محبت کرنے لگے. مثال ہے بس کہ پہلے مزاج محبوب پہچانو، اس کے بعد محبت کا اظہار کرو، ورنہ محبت رد ہو جائے گی. ایک صاحب آئے، انہوں نے آنے کے بعد محبت کا اظہار کیا. مولانا آپ کو ہم بہت چاہتے ہیں، بہت پرانے زمانے سے ہم آپ سے تعلق رکھے ہوئے ہیں، آپ کی بڑی مجلس سے سنیے، بہت محبت کرتے ہیں. اور ہم نے جیب میں سے انہوں نے ایک بوتل نکالی. کہا مولانا یہاں کی نہیں، باہر کی ہے، وی آئی پی لوگوں کے لیے سنبھال کے رکھی تھی. ایک وہ فلاں نے ڈی ایم صاحب آئے تھے ان کو دے دی، ایک فلاں صاحب ایس پی آئے تھے ان کو دے دی، ایک ایم ایل اے آئے تھے، ایم پی آئے تھے ان کو دے دی. ایک بچی ہوئی تھی، سوچا تھا بہت بڑے کوئی وی آئی پی آئیں گے تو انہیں دیں گے. تو حضور آپ سے بڑا وی آئی پی کون ملے گا؟ اب بتائیے میں اس کا تحفہ قبول کر لوں، اس کی محبت قبول کر لوں؟ اگر میں نے اس کے تحفے کو قبول کر لیا تو کل آپ مجھے ممبر پہ بیٹھنے دیں گے؟ نہ ممبر پہ بیٹھنے دیں گے، نہ کہیں نماز پڑھانے دیں گے. کہ آپ ایسے ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہو، اس قابل نہیں ہو کہ ممبر پہ بیٹھ سکو. ایسے ایسے لوگوں سے اور ایسے ایسے تحفے قبول کرتے ہو تو تم سے مولانا مجلس نہیں پڑھوائیں گے، آپ ہی منع کر دیں گے. تو قبل اس کے کہ وہ منزل آئے کہ آپ ہی منع کر دیں تو میں ہی اس کا انتظام کیوں نہ کر لوں. تو میں نے اس کے ہاتھ سے بوتل لے کے پھوڑ دی. کہا کمبخت ایک میں ہی رہ گیا تھا یہ بوتل دینے کے لیے، بھاگو یہاں سے، اور آئندہ کبھی مجھ سے محبت کا اظہار نہ کرنا، اور میرے قریب بھی نظر نہ آنا ورنہ ہم بہت ماریں گے. اس کو میں نے بھگا دیا. دیکھیے آیا تو بڑی محبت کا اظہار کرنے کے لیے. جس چیز کو وہ سب سے زیادہ قیمتی سمجھ رہا تھا وہی تو تحفے میں لے کے آیا تھا. اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں، اظہار محبت میں بھی کوئی کمی نہیں، مگر میں نے نہ اس کی محبت کو قبول کیا نہ اس کے تحفے کو قبول کیا. محبت کو بھی رد کر دیا، تحفے کو بھی رد کر دیا. وہ بھاگ گیا. کچھ دیر کے بعد ایک بڑے میاں اور آئے، ایک پرانے سے جھولے میں ایک پرانی سی کتاب رکھ کے لے کے آئے. ان کے مولانا ہمارے باپ دادا کبھی پڑھے لکھے رہے ہوں گے، عربی فارسی جانتے ہوں گے. اب یہ عربی کی یہ فارسی کی کتابیں آپ کو اردو جاننے والے نہیں ہیں، اس کتاب کو کون پڑھے گا؟ جس کو دیمک کھا جائے گی. لہذا آپ یہ کتاب قبول کر لیجیے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، یہ تحفہ لے کر آئے ہیں آپ کے لیے. اب چاہے اس دور میں جدید ایڈیشن چھپ چکا ہو اس کتاب کا اور میرے پاس بالکل نئی کتاب موجود بھی ہو، یہ 100 سال پرانی کتاب لے کر آیا ہے، بہت بوسیدہ کتاب، کیا میں اس کی کتاب کو تحفے کو رد کر دوں؟ نہیں.
یہ میرے مزاج کے مطابق لے کر آیا ہے تحفہ، لہذا میں نے اس کے تحفے کو قبول بھی کیا، پیشانی پہ اس کی پیشانی پہ بھی بوسہ دیا اور اس کے تحفے کو بھی بوسہ دیا اور بڑے احترام کے ساتھ اس کے تحفے کو قبول بھی کر لیا۔ اب مجھے بتاؤ پہلے والے کی تحفے کو رد کیوں کیا، دوسرے والے کی محبت اور تحفے کو قبول کیوں کر لیا؟ وجہ وہی ہے جو فلسفہ محبت نے بتایا ہے۔ فلسفہ محبت کہتا ہے جس سے محبت ہو، اظہار محبت سے پہلے مزاج محبوب پہچان لو۔ پہلا والا آیا تھا، اس نے تحفہ تو پیش کیا، اظہار محبت بھی کیا، مگر اظہار محبت سے پہلے مزاج محبوب نہیں پہچانا تھا، لہذا اس کی محبت کو رد کر دیا۔ دوسرا والا آیا تھا، اس نے پہلے مزاج محبوب پہچانا، اس کے بعد محبت کا اظہار کیا۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں بیچارے بچوں ہی کی آواز نکلتی ہے، صلوات بھی نہیں پڑھ سکتے۔ پیچھے والے تو ایسے رکھے ہوئے منہ کے اوپر رکھے ہوئے جیسے ان کی آواز میں دمی نہیں ہے، نکلے گی نہیں آواز ان کی۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھے پر محمد۔ تو فلسفہ محبت آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اظہار محبت سے پہلے مزاج محبوب پہچانو، ورنہ محبت رد ہو جائے گی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر تمہارے دل میں محبت علی ہے تو اسی محبت علی کا واسطہ پہلے مزاج مولا کائنات پہچانو، اس کے بعد اظہار محبت کرنا، ورنہ محبت رد ہو جائے گی۔ مزاج مولا کائنات پہچاننا ہے تو آئیے، آپ کی زندگی کے وہ آخری 5 سال جب آپ کو ظاہری طور پر حکومت بھی مل گئی، بعد وفات پیغمبر اسلام مولا کائنات نے 25 سال خاموش زندگی گزاری، اور 25 سال کے بعد جب آپ کو ظاہری طور پر حکومت مل گئی تو 5 سال آپ کو حکومت کرنے کا موقع ملا، اور 5 سال کے زمانے میں 2 گروہ پیدا ہوئے نئے، اس سے پہلے نہیں تھے، اسی 5 سال کے عرصے میں پیدا ہوئے، نہ زمانہ رسول میں تھے، نہ وفات رسول کے بعد تھے، نہ اس 25 سالہ دور میں تھے، اسی 5 سال کے دور میں نئے گروہ پیدا ہوئے، بالکل نئے گروہ، اور دونوں کا تعلق میرے مولا کی ذات سے۔ دیکھیں مزاج علی پہچانیے، اس کے بعد اظہار محبت کیجیے۔ 2 نئے گروہ پیدا ہوئے، ایک گروہ کا نام ہے نصیری اور دوسرے گروہ کا نام ہے خارجی۔ نصیری وہ ہے جو علی سے بہت محبت کرتا ہے، علی کو انسان ماننے پر تیار نہیں، وہ کہتا علی تم خدا ہو، اور میرے مولا کہتے ہیں نہیں میں خدا نہیں ہوں، میں بندہ خدا ہوں، تو گنہگار ہے، میں خدا کا بندہ نہیں، خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں۔ یہ نصیری ہے۔ اور دوسری طرف خارجی ہے، خارجی کہتا ہے یا علی تم مسلمان ہی نہیں ہو۔ دیکھیے دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ وہ خدا سے نیچے ماننے پر تیار نہیں، یہ کمبخت مسلمان ہی ماننے پر تیار نہیں۔ وہ کہتا یا علی تم خدا ہو، یہ کہتا یا علی تم کافر ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ کافر کہہ رہا ہے۔ یہ دونوں گروہ اسی 5 سال کے عرصے میں پیدا ہوئے۔ نصیری درجے کو بلند کر رہا ہے، علی کے فضائل بیان کر رہا ہے اور درجے کو بلند بھی کر رہا ہے، کہتا ہم آپ کو انسان نہیں مانتے، خدا مانتے ہیں۔ مولا اس کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں۔ دلیلیں دیتے ہیں، اگر میں خدا ہوتا تو سجدہ کیوں کرتا، اگر میں خدا ہوتا تو نماز کیوں پڑھتا، اگر میں خدا ہوتا تو تسبیح کیوں پڑھتا، اگر میں خدا ہوتا تو رکوع کیوں کرتا، سب کچھ بتا رہے ہیں، مگر نصیری ماننے پر تیار نہیں۔ مولا خارجیوں کے سامنے جا کے کہتے ہیں بھائی میں مسلمان ہوں، کہا نہیں تم کافر ہو۔ وہ کہتے ہیں میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں، کہا پھر بھی کافر ہو۔ روزہ رکھتا ہوں، کہا پھر بھی کافر ہو۔ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، کہا پھر بھی کافر ہو۔ رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، کہا پھر بھی کافر ہو۔ وہ مسلمان نہیں مانتا، یہ بندہ خدا نہیں مانتا۔ اب مزاج علی پہچانیے، توجہ چاہتا ہوں، مزاج علی پہچانیے، اس کے بعد محبت علی کا اظہار کیجیے۔ تاریخ مولا کائنات گواہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی نصیری میرے مولا کے سامنے آیا اور اس نے کہا یا علی آپ خدا ہو، تو میرے مولا نے کہا توبہ کر، تو کفر بک رہا ہے، توبہ کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔
اس نے توبہ کر لی تو زندہ چلا گیا، اور توبہ کرنے سے انکار کر دیا تو مولا نے اپنی تلوار سے ذوالفقار سے اسے قتل کر دیا۔ تاریخ مولا کائنات گواہ ہے کہ ایک نصیری بھی مولا کے سامنے سے زندہ بچ کے نہیں گیا۔ اگر اس نے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا تو زندہ اٹھ کے گیا ہے، اور اس نے اگر توبہ نہیں کی اور خدا ہی کہتا رہا تو مولا نے اسے اپنی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک نصیری کو بھی مولا نے زندہ نہ رہنے دیا، جو بھی مولا کے سامنے آیا مولا نے خود اٹھ کے تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے برخلاف جنگ نہروان میں آئیے، جنگ نہروان میں سب خارجی ہیں، سب مولا کے دشمن ہیں، سب مولا کے درجے کو گھٹانے والے ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں، وہ کہہ رہے ہیں یا علی تم مسلمان نہیں ہو، معاذ اللہ کافر ہو۔ جب آمنا سامنا نہروان میں ہوا تو مولا کی فوج غالب آ گئی اور ایک ایک کو دوڑا کے قتل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب بہت مارے گئے اور جو زندہ بچ گئے تو میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ جب میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے تو علی کی فوج دوڑا کے مارنے لگی۔ تو جب بھاگتے وہ کو مارنا شروع کیا تو آواز آئی پیچھے سے علی کی، مولا نے پکار کے کہا رک جاؤ، جو جا رہے ہیں انہیں زندہ جانے دو۔ سینکڑوں خارجی زندہ چلے گئے۔ خدا کی قسم مولا نے نہ روکا ہوتا تو آج جتنے بھی داعش وائش کے جتنے بھی یہ وہی خارجیوں کی اولاد ہے، اگر سب کو مار دیا ہوتا تو آج نہ داعش پیدا ہوتی اور نہ دوسری اس قسم کی نسلیں سامنے آئی ہوتی۔ مولا نے کہا رک جاؤ، اس کو جانے دو۔ سینکڑوں خارجی زندہ بھاگ گئے اور مولا نے انہیں قتل نہیں ہونے دیا، بچا دیا۔ اور جب میں نے دیکھا کہ مولا نے نصیریوں کو قتل کیا اور خارجیوں کو زندہ جانے دیا تو میں نے ہاتھ جوڑ کے اپنے مولا سے کہا مولا نصیری تو آپ کا خدا ہے، آپ کے درجے کو بلند کر رہا ہے، اور خارجی آپ کا دشمن ہے، آپ کے درجے کو گھٹا رہا ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو قتل کر رہے ہیں اور دشمنوں کو زندہ جانے دے رہے ہیں، یہ فرق کیا؟ کہا نہیں، تم نے میرے مزاج کو نہیں پہچانا، پہلے میرے مزاج کو پہچانو۔ نہ میں نے نصیری کو قتل کیا ہے، نہ میں نے خارجی کو زندہ جانے دیا ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ نصیری وہ ہے جو مجھے بہت چاہتا ہے مگر میرے خدا کو نہیں مانتا ہے، اور خارجی وہ ہے جو مجھے نہیں مانتا مگر میرے خدا کو تو مانتا ہے۔ اب میرا مزاج پہچانو، علی دشمن خدا کو معاف نہیں کرے گا چاہے اپنے دشمن کو معاف کر دے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے۔ مولا نے خارجیوں کو معاف کر کے اور نصیریوں کو قتل کر کے بتایا کہ خارجی خدا کو چاہتا ہے، میرا دشمن ہے، اور نصیری مجھے چاہتا ہے مگر میرے خدا کا دشمن ہے۔ علی دشمن خدا کو معاف نہیں کرے گا، اپنے دشمن کو چاہے معاف کر دے۔ اور جب میرے مولا کی آواز گونجی کہ اپنے دشمن کو چاہے معاف کر دوں مگر دشمن خدا کو علی کبھی معاف نہیں کرے گا، تو پھر ادھر سے آواز آئی یا علی تم لاکھ علی صحیح، لاکھ بلند صحیح، مگر ہو تو میرے بندے علی، میں تمہارا خدا ہوں، تم میرے بندے ہو۔ جب میرے بندے ہو کر تم نے یہ اعلان کر دیا کہ میرے دشمن کو معاف نہیں کرو گے تو میں خدا ہو کر اعلان کرتا ہوں، اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر کوئی پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، پوری زندگی سجدے کرتا رہے، پوری زندگی خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہے، اگر اس کے دل میں تیری محبت نہ ہوگی وہ بوئے جنت سونگھ نہیں سکتا۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ علی نے کہا میں خدا کے دشمن کو معاف نہیں کروں گا، اور خدا نے کیا کہا؟ میں دشمن علی کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اگر علی کو راضی رکھنا ہے تو خدا کو راضی کرو، اور اگر خدا کو راضی رکھنا ہے تو علی کو راضی کرو۔ اگر خدا کو راضی رکھنا ہے تو علی سے محبت کا اظہار کرو، اور اگر علی راضی رہیں تو اس لیے خدا کو سجدہ کرو۔ خدا اسی وقت راضی ہوگا جب علی سے محبت کرو گے، اور علی تبھی خوش ہوں گے جب تم خدا کو سجدہ کرو گے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ اظہار محبت علی سے پہلے علی سے محبت کرنے والوں، فلسفہ محبت کا مطالعہ کرو تو محبت کا فلسفہ یہ کہے گا کہ جس سے محبت کرتے ہو اس سے پہلے اس کا پہلے مزاج پہچانو۔ اظہار محبت سے پہلے مزاج محبوب کا پہچاننا ضروری ہے۔ اگر سچی محبت دل میں ہے تو محبوب جیسے بن جاؤ، وہی رفتار جو محبوب کی رفتار۔
وہی گفتار جو محبوب کی گفتار، وہی لباس جو محبوب کا لباس، وہی لہجہ جو محبوب کا لہجہ۔ اگر سچی محبت ہے تو لہجے سے لہجہ ملا دو۔ ہمارے یہاں آج کل پورے ہندوستان اور پاکستان میں آج کل شاعری کا بڑا زور و شور ہے، شاعر نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر آواز اچھی ہے تو شاعر نہ بھی ہو تب بھی دنیا شاعر مان لیتی ہے۔ تو شاعری کو بڑی ترقی ہو رہی ہے، بتا شاعر بھی شاعر بنے بیٹھی۔ جب ادب کو ترقی ہوتی ہے تو درمیان میں ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی نقاد کا ہونا ضروری ہے۔ نقاد زبان کی اصلاح کرتا ہے، مزاج محبوب پہچانیے، اس کے بعد اظہار محبت کیجیے۔ نقاد زبان کو سنبھالتا ہے۔ اگر کوئی شاعر شعر پڑھتا ہے اور بیچ میں نقاد بیٹھا ہو تو ٹوک دیتا ہے۔ کافی عمر ہو جاتی ہے نقادوں کی اس منزل تک پہنچنے کے لیے، تو 70-80 سال میں جا کے وہ تجربے کار نقاد بنتے ہیں، وہ تنقید کر دیتے ہیں۔ وہ بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو شاعر کو شعر پڑھنا دوبر ہو جاتا ہے، وہ ٹوک دیتے ہیں، یہ بحر سے گر گیا مصرع، یہ لفظ جو تم نے استعمال کیا ہے یہ بالکل غلط استعمال کیا ہے، یہ محاورہ جو استعمال کر رہا ہو یہ بالکل غلط ہے، یہ زبان سے گرا ہوا لہجہ ہے، یہ غلط ہے۔ وہ نقاد ٹوک دیتا ہے۔ جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو بڑے بڑے شاعر پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں، جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو بڑے بڑے ادیب سامنا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں مجمع میں تو بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے ذاکر اور عالم بھی ان کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ غلط نکل گیا روانی میں، کوئی محاورہ غلط نکل گیا روانی میں تو یہ ٹوک دیں گے۔ یہ ہر ایک کو ٹوک دیتے ہیں، کسی کی زبان ٹوک دیتے ہیں، کسی کے مصرے پہ ٹوک دیتے ہیں، کسی کو محاورے پہ ٹوک دیتے ہیں۔ یہ مشہور ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہر شہر میں ایک آدھ نقاد کا ہونا ضروری بھی ہے۔ ادب کی ترقی کے لیے نقاد اگر نہ ہو تو ادب ترقی نہیں کر سکتا۔ کسی بھی زبان کا ادب ہو، چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے انگلش ہو، چاہے عربی ہو یا فارسی ہو، نقاد کا ہونا ضروری ہے اگر زبان اور ادب کو ترقی دینا ہے۔ تو وہ بڑے میاں جو 80 سال کے ہیں، جو سب کو ٹوک دیتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں لہجے سے لہجہ ملا دو اگر سچی محبت ہے تو۔ یہ 80 سال کے بڑے میاں جس کو بڑے بڑوں کو ٹوک چکے ہیں، وہ گھر سے نکلے 3 سال 4 سال کے بچے کی انگلی پکڑ کے، اور جب باہر آ گئے ہم پیچھے پیچھے تھے تو بچے نے اپنی تتلائی ہوئی زبان میں کہا دادا بھوت لگی ہے دھڑ چلو۔ اور انہوں نے پلٹ کے کہا اچھا بیٹا تمہیں بھوت لگی ہے چلو ابھی دھڑ چلتی ہے، ہوتا ہے نہ ہوتا۔ ان کے ہم پلنے جائیں گے، اب دادا ہمیں اس کو کتاب دلا دیجئے۔ ان کے اچھا ابھی دکان پہ چلتے ہیں، کتاب تمہیں دلا دیں گے، پڑھنے جاؤ گے تم؟ بولا ہاں قلم بھی چاہیے دوات بھی چاہیے، کہا قلم بھی دلا دیں گے کتاب بھی دلا دیں گے۔ اب دیکھیے وہ بچہ جیسے جیسے بول رہا ہے، بڑے میاں بولتے تو آپ نے بھی دیکھا، آپ کے گھر میں بھی تو بچے ہوتے ہیں، بولتے ہیں آپ لوگ یا نہیں بولتے؟ اسی بچے کے لہجے میں اتنے بڑے نقاد کو جب تتلائی ہوئی زبان میں بولتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان کا دامن تھام لیا۔ میں نے کہا پوری دنیا کی زبانیں جلوس کرتے رہتے ہو، ہر ایک کو ٹوکتے ہو، بچے کو ٹوکنے سے رہے اپنی زبان بھی خراب کر بیٹھے، اسی کے لہجے میں بولنے لگے۔ انہوں نے گور کے مجھے دیکھا، مولانا آپ نے فلسفہ محبت نہیں پڑھا۔ ہم نے کہا فلسفہ محبت کیا ہوتا ہے؟ کہا فلسفہ محبت یہ کہتا ہے کہ جس سے محبت ہو اسی کے لہجے میں کلام بھی ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ جس سے محبت ہو اسی کے لہجے میں کلام ہو، لہجے سے لہجہ ملا دو تبھی تو محبت کی بات ہو۔ تو بڑے میاں نے کہا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے لہجے میں کلام بھی ہوتا ہے۔ نہیں یہ بھی مزہ نہیں آیا تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ شب معراج جب نبی واپس آئے، توجہ چاہتا ہوں، شب معراج جب نبی واپس آئے اور مولا سے ملاقات ہوئی تو کیا کہا نبی نے؟ کہ علی معراج میں گیا تھا آسمان کی بلندیوں پر خدا سے ملاقات کرنے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اللہ مجھ سے ہم کلام ہوا، اللہ مجھ سے میرے درمیان بول چال ہوئی، اللہ بولا۔ کہا کیسے بولا؟ کہ اللہ تو بولا مگر علی تیرے لہجے میں بولا۔ توجہ، علی تیرے لہجے میں خدا بولا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے اللہ سے کہا کلیم کا لہجہ تھا، ان کے لہجے میں کیوں نہ بولا؟
خلیل کے لہجے میں بولا ہوتا، آدم کے لہجے میں بولا ہوتا، نوح کے لہجے میں بولا ہوتا، یہ علی کے لہجے میں کیوں بولا؟ کہا جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے لہجے میں کلام بھی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے۔ فلسفہ محبت پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اظہار محبت سے پہلے مزاج محبوب پہچانو ورنہ محبت رد ہو جائے گی۔ اور عزیزو یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر آپ کے دل میں محبت علی ہے تو اپنے کو کبھی غریب نہ کہنا۔ اگر غریب کہو گے اپنے کو تو یہ توہین محبت ہو جائے گی۔ علی کی محبت والا کبھی اپنے کو غریب نہ کہنا چاہیے، نہ وہ غریب ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا تھا مولا کے پاس اور آنے کے بعد کہا تھا کہ مولا میں بہت غریب ہوں۔ تو مولا نے پلٹ کے جواب دیا تم تو بہت امیر ہو، غریب اپنے کو کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں مولا، گھر میں بچوں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ کہا بالکل غلط کہہ رہا ہو، تم بہت دولت مند ہو۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ مولا جیبیں خالی ہیں، بچے بھوکے ہیں، میں امیر و دولت مند کیسے ہو گیا؟ کہا تم سے زیادہ امیر تو کوئی ہے ہی نہیں، تم تو بہت بڑے دولت مند ہو، کیوں تم اپنے کو بدنام کرتے ہو؟ تم کیوں بدنام کر رہے ہو؟ تم بہت بڑے دولت مند ہو، امیر ہو۔ کہا مولا وہ دولت کہاں ہے جس کا میں مالک ہوں، جس کی وجہ سے آپ مجھے امیر کہہ رہے ہیں، دولت مند وہ دولت کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے میں پیسہ دولت؟ تو امام نے سامنے دیکھا ایک پہاڑ تھا۔ کہا پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ کہاں دیکھ رہا ہوں حضور، پہاڑ ہے۔ مولا نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اب دیکھو کیا ہے۔ اب جو اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ ارے مولا یہ تو سونے کا پہاڑ ہو گیا، اور اس کو وہ ہیرے جواہرات چمک رہے ہیں، اتنی بڑی دولت مولا یہ کس کی ہے؟ کہا تم ہی تو اس کے مالک ہو۔ اتنی بڑی دولت، پورا پہاڑ سونے کا اور ہیرے جواہرات چمکتے ہوئے، قیامت تک اس کی نسلوں کے لیے کافی تھا۔ وہ تڑپ کے بولا کہ واقعی مولا اس کا مالک میں ہوں؟ کہ بے شک اس کے مالک تم ہی ہو۔ کہ میں اس کو جا کے قبضہ کر لوں؟ جب میں کہہ رہا ہوں مولا نے کہا جا کے قبضہ کر لو، اس کے مالک تم ہو۔ تو اس نے تڑپ کے کہا مولا بالکل آپ سچ کہہ رہے تھے، پوری کائنات میں مجھ سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے۔ بس جیسے ہی چلا ایک مرتبہ مولا نے آواز دی واپس آؤ۔ وہ واپس آیا، کہا کتنی بڑی دولت کے مالک ہو؟ کہ پورا پہاڑ سونے کا میرا ہے، میں اتنی بڑی دولت کا مالک ہوں، کہ جا کے قبضہ کر لو، مگر تمہارے دل میں جو ہماری محبت ہے اسے یہاں رکھ کے جاؤ۔ وہ تڑپ کے پیچھے ہٹ گیا، کہا مولا یہ پہاڑ کیا؟ ایسے ایسے ہزار پہاڑ بھی ہو آپ کی محبت کے مقابل میں آ جائے، اسے ٹھوکر مار دوں گا۔ تو مولا نے کہا اتنی بڑی دولت کا تو مالک ہے جو تیرے دل میں چھپی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی تو اپنے کو غریب کہتا ہے۔ ہمارے سے محبت کرنے والے اگر اپنے کو غریب کہتے ہیں تو ہماری محبت کی توہین ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ اپنا مرتبہ پہچانو، اپنا درجہ پہچانو، اپنا مقام پہچانو۔ اے علی سے محبت کرنے والوں، بہت بلند ہے درجہ۔ تم وہ کام کر رہے ہو مولا سے محبت کر کے جو خدا کرتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کچھ نہیں کرتا ہے۔ آپ معلوم کیجئے، ہم کہتے ہیں کہ خدا بہت نمازیں پڑھتا ہے، کہ نہیں جناب خدا نمازیں وازیں نہیں پڑھتا ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا جس دن خدا نے نماز پڑھ لی وہ خدا نہ رہے گا۔ ہم میں خدا میں یہی تو فرق ہے، ہم نماز نہ پڑھیں تو مسلمان نہ رہیں، خدا نماز پڑھ لے تو وہ خدا نہ رہے۔ ہم نے کہا خدا سجدے کرتا ہے؟ کہ نہیں خدا سجدے بھی نہیں کرتا۔ جس دن خدا سجدہ کر لے گا ہم اسے خدا ماننے سے انکار کر دیں گے۔ ہم سجدے سے انکار کر دیں تو مسلمان نہ رہے، خدا سجدہ کر لے تو وہ خدا نہ رہے۔ ہم نے کہا اچھا خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوگا؟ کہ نہیں خانہ کعبہ کا طواف ہمارے لیے خدا کے لیے نہیں ہے، خدا طواف نہیں کرتا۔ اگر طواف کے لیے خدا آ جائے گا پھر خدا نہ رہے گا۔ ہم طواف کرنے سے انکار کر دیں خانہ کعبہ کا تو ہم مسلمان نہ رہیں گے۔ اچھا قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، تسبیح پڑھتا ہوگا؟ کہا نہ وہ تسبیح پڑھتا ہے نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کرنے کا شرف ہمیں حاصل ہے، ہم ہی تسبیح پڑھتے ہیں، ہم ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ خدا جس دن تلاوت کرنے بیٹھ گیا اور تسبیح لے کے بیٹھ گیا تو سمجھ لینا وہ خدا نہ رہے گا۔ لیجیے صاحب نماز خدا نہیں پڑھتا، روزے خدا نہیں رکھتا، حج خدا نہیں کرتا، تلاوت قرآن خدا نہیں کرتا، تسبیح خدا نہیں پڑھتا، پھر آخر خدا کرتا کیا ہے؟
حدیث قصہ پڑھیے جہاں اللہ کہہ رہا ہے جبریل سے، نہ میں نے زمین کا فرش بچھایا، نہ میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا، نہ میں نے ستاروں کے چراغ روشن کیے، اگر یہ سجدہ جلایا ہے ان اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسہ، ان پانچوں کی محبت کے صدقے میں اس پوری کائنات کو خلق کیا۔ اللہ حدیث قصہ میں کہہ رہا ہے میں پنجے در پاک سے محبت کرتا ہوں، ارے جو اللہ کرتا ہے وہی ہم کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ خدا کچھ نہیں کرتا ہے، بس پنجتن پاک سے محبت کرتا ہے، اور اسی محبت کے صدقے میں کائنات کے ذرے ذرے کو خدا پیدا کرتا ہے، اور پیدا کیا ہے اس نے۔ تو خدا محبت کرتا اور کچھ نہیں کرتا، وہ بھی پنجتن پاک سے، تو جو خدا کرتا ہے وہی محبت ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم اس فعل میں خدا کے بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ تو بتاؤ ہمارا شرف کتنا بلند ہے۔ تو جب اتنا بلند شرف کے ہم مالک ہیں، اتنی بڑی عزت کے ہم مالک ہیں، تو اپنے کو اگر غریب کہیں گے تو توہین محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ محبت علی اتنی بلند چیز کا نام ہے، اور اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ جو بھی اس شرف کو پالے گا وہ دنیا اس کے سامنے بالکل بے قیمت ہو کے رہ جائے گی۔ کربلا کے میدان میں جو 72 آئے تھے ان کے دل میں یہی تو محبت تھی۔ کیسی محبت تھی! یہ وہ محبت ہے جو کائنات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جناب حبیب نے جب اپنی بیوی سے کہا تھا اگر میں چلا جاؤں گا تو تمہارا کیا ہوگا، اس لیے میں نہیں جا رہا، وہاں جاؤں گا تو قتل ہو جاؤں گا، تو جناب حبیب کی زوجہ نے اپنی چوڑیاں اتار کے ان کو دی تھی کہ لو چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھو، میں مولا کی مدد کو جاؤں گی۔ یہ جملے نکل کے کیا، یہ جو حبیب کی بیوی کہہ رہی تھی کیا تھا؟ یہ محبت تھی جس نے انہیں اتنا قوی کر دیا تھا، اتنی عورتوں کو بھی اتنا مضبوط کر دیا تھا۔ کربلا کے میدان میں یہ محبت کرنے والے جمع ہو گئے، اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا شہادت کا، تو مائیں اپنے بیٹوں کو سجا کے بھیج رہی تھیں، بہنیں اپنے بھائیوں کو سجا کے بھیج رہی تھیں، بیویاں اپنے شوہروں کو آمادہ کر رہی تھیں، اور جب کبھی بھی لاش آتی تھی تو سب بیویاں مل جل کر پرسہ دیتی تھی اور ماتم کرتی تھی۔ عاشور کے دن جب بازار شہادت گرم ہوا، عزیزان محترم بڑی تیزی کے ساتھ محرم کے ایام ختم ہو گئے، یہ آخری ایام ہیں، بس کل کا دن باقی ہے۔ ہم نے مجلسیں بھی کی، مصائب بھی سنے، فاطمہ زہرا کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کیا۔ عزیزان محترم مگر پرسہ پیش تو کیا، مگر مولا نے اپنے صحابی سے کہا تھا جب مصائب بیان ہو رہے تھے تو مولا دہاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ قریب میں ایک صحابی بیٹھا تھا، جب مصائب کرب و بلا ختم ہوئے اور سب خاموش ہوئے تو مولا نے آہستہ سے صحابی سے کہا مصائب، میرے بابا کے مصائب بیان ہو رہے تھے مگر تم رو نہیں رہے تھے؟ تو اس نے کہا مولا داڑھی دیکھی ابھی تک آنسوؤں سے تر ہے، میں بہت رویا ہوں آقا۔ کہ ایسے نہ رو، ایسے نہ رو، بلکہ اس طرح سے رو جیسے جنت میں ہماری دادی روتی ہے۔ کہا مولا وہ کیسے روتی ہے؟ کہا سر کے بال بکھرائے ہوئے، واہ حسینہ، واہ علی اکبرہ، واہ عباسہ، سر پر ماتم کرتی ہے، کبھی رخساروں پر تماچے مارتی ہے، چیخیں مار مار کے روتی ہے، جیسے میری دادی روتی ہے ویسے مصائب سن کر رویا کرو۔ آج 8ویں محرم کی تاریخ گزر گئی، کل آپ نے ابو الفضل العباس کا ماتم کیا تھا، اور آج ام لیلہ کی خدمت میں اس کڑیل جوان کا ماتم ہوگا اور پرسہ ہوگا، جسے جاتے ہوئے دیکھ کر حسین کا دل تڑپ گیا تھا، اور آسمان کو دیکھ کر کہا تھا اے خدا گواہ رہنا، اب اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں، کہ جو اس بیٹے کو بھیجا ہوں جو شکل و صورت میں تیرے محبوب کے مشابہ تھا۔ جب مجھے نانا کی یاد آتی تھی تو علی اکبر کو دیکھتا تھا، بار بار علی اکبر آ رہے تھے، اے بابا ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے، ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے، لیکن عزاداران امام مظلوم جب اون و محمد شہید ہو گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، عباس کے شانے بھی قلم ہو گئے، اون و محمد کے جنازے بھی اٹھا لیے گئے، تو اب علی اکبر سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، تو حسین نے خود ہی کہا تقدم یا بنیا، اے میرے لال آگے بڑھو۔ علی اکبر آگے بڑھے، حسین نے اپنا امامہ سر پر رکھا، دوش پر ہوا ڈالی، اپنے کلیجے سے لگا کر پیار کیا،
اور بہت روئے حسین. رونے کے بعد کہا جاؤ خیمے میں چلے جاؤ, اور جس پھوپھی نے تمہیں 18 سال تک پالا ہے اس پھوپھی سے اجازت لے کر آؤ. لو عزادارو اب مجھے نہیں معلوم علی اصغر خیمے میں تو آ گئے مگر رباب کے پاس کیسے گئے, ام لیلہ سے جدا کیسے ہوئے, جناب زینب سے اجازت کیسے مانگی. مجھے تو بس اتنا معلوم ہے کہ جب علی اکبر زینب کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے اور زینب بھی خاموش تھی تو زینب نے خود ہی سوال کیا تھا میرے لال کیسے آنا ہوا. علی اکبر نے کہا تھا اے پھوپھی اماں مرنے کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں. زینب نے کلیجے سے لگا کے کہا ارے بیٹا جس نے 18 سال تک پالا ہو وہ تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دے. اے بیٹا خاک و خون میں تڑپ دبا, یہ پھوپھی تمہیں کیسے دیکھے گی. علی اکبر رو رہے ہیں, زینب بھی رو رہی ہے. ایک مرتبہ یزیدی فوج سے ایک آواز آئی جو علی اکبر نے بھی سنی اور زینب نے بھی سنی. ادھر سے آواز آئی ہے حسین عباس کو مرے بہت دیر ہو گئی, اب تمہاری طرف سے آنے والا کوئی ہے یا نہیں, اگر ہے تو بھیجو اور نہ ہو تو خود ہی آ جاؤ, ہم تمہیں قتل کر کے اس جنگ کو تمام کر دیں. بھائی اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ علی اکبر طرف گئے اور پھوپھی سے کہا رہے پھوپھی اماں سنا, پھوپھی اماں تم نے سنا اس آواز کو, اس آواز کا مطلب یہ ہے اگر میں نہ جاؤں گا تو بابا چلے جائیں گے, اور اگر بابا چلے گئے تو کل دادی فاطمہ زہرا معلوم کرے گی اے زینب تجھے میرا لال پیارا تھا یا اپنا بھتیجا اکبر پیارا تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کے کہا میرے لال تجھ جیسے 1000 بھتیجے بھی ہوں 1000 بیٹے بھی ہوں تو وہ حسین پر فاطمہ کے لال پر قربان کر دوں گی. جا میرے لال خدا حافظ. اب مجھے نہیں معلوم عزادارو کہ سکینہ سے جدا کیسے ہوئے, رباب سے جدا کیسے ہوئے, ماں ام لیلہ نے کیسے خدا حافظ کہا. مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ کبھی اڑتا تھا کبھی گر جاتا تھا. وہ کہتا جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ علی اکبر جب خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں تو خیمے کا پردہ اڑ جاتا ہے لیکن سکینہ قدموں سے لپٹ جاتی ہے. اے بھیا چچا کے بعد تم بھی جا رہے ہو, شبر تماچے مارے گا کون بچائے گا. کبھی زینب کلیجے سے لگا لیتی ہے, کبھی ام لیلہ آ کے کلیجے سے لگا کے کہتی ارے میرے لال آخری مرتبہ اپنے چہرے کو اور دکھا دے. حمید کا بیان یہ ہے کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, 7 مرتبہ اٹھا تھا, 7 مرتبہ گرا تھا. 7ویں مرتبہ جب خیمے کا پردہ اٹھا تو علی اکبر خیمے سے جلدی سے باہر آئے مگر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بھرے گھر سے جوان کا لاشا نکل گیا. بیبیاں تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی والی اکبرہ والی اکبرہ, ارے بیٹا اکبر. بیبیاں رو رہی تھی, ماتم ہو رہا تھا. حسین کے پاس پہنچے, حسین نے کڑیل جوان کو گھوڑے پر سوار کر دیا, کہا میرے لال خدا حافظ. علی اکبر کو خدا حافظ تو کہہ دیا, اور جب علی اکبر چلے تو حسین پیچھے پیچھے چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے بھیا عباس کے مرنے نے کمر توڑ دی, علی اکبر تیرے جانے نے آنکھوں کی روشنی کی. علی علی کہتے ہوئے پیچھے چلے. علی اکبر نے گھوڑے کو دوڑایا تو کان میں محسوس ہوا کوئی پیچھے دوڑا اور ٹھوکر کھا کے زمین پر گر گیا. علی اکبر نے گھوڑے کو روکا, پیچھے مڑ کے دیکھا تو اپنا بوڑھا باپ زمین کربلا پر منہ کے بل گرا ہوا تھا. علی اکبر گھوڑے سے اترے, ہاتھوں کو جوڑا بابا جب مرنے کی اجازت دے دی تو آنے کا سبب بتاؤ. اولاد والوں ذرا کلیجہ تھا وہ. حسین نے نہایت مایوسی کے ساتھ کہا یہ بیٹا صاحب اولاد ہوتے تو ایسا نہ کہتے. جاؤ جاؤ میرے لال خدا حافظ, اب پیچھے پیچھے نہیں آؤں گا. کہا بیٹا ایک بات کرتے جانا, جب تک سامنے رہے اپنی زیارت کراتے رہنا. علی اکبر نے وعدہ کیا, میرے دل کو یقین ہے جب تک بابا کا سامنا رہا ہوگا ضرور پیچھے مڑ کر دیکھتے رہے ہوں گے. لیکن جب چاروں طرف سے شام کے بادلوں نے گھیر لیا تو علی اکبر زیارت کیسے کرائیں. اب علی اکبر کی تلوار چل رہی ہے, کشتے کے پشتے لگ رہے ہیں. ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز دی ارے دھوکہ دے کے مارو, یہ حسین کا بیٹا ہے, یہ عباس کا شاگرد ہے, یہ حیدر کرار کا پوتا ہے,
دھوکہ دے کے شہید کرو ورنہ رات ہو جائے گی، جنگ تمام نہیں ہوگی۔ چاروں طرف سے فوج نے گھیر لیا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، علی اکبر بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے۔ لو عزادارو، ایک ظالم کمی گاہ میں چھپ کے کھڑا ہوا، اس نے علی اکبر کا سینے کا نشانہ لیا۔ جب علی اکبر قریب آئے اس نے پوری طاقت سے نیزہ علی اکبر کے سینے میں اتار دیا، سینہ کلیجے میں گیا۔ اب جو اس نے ظالم نے نیزہ نکالا تو نیزے کا پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گیا۔ اب آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، علی اکبر سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا۔ آواز دی، بابا آپ پر میرا سلام آخر۔ حسین نے آواز سنی تو میدان کی طرف دوڑتے ہوئے چلے۔ تاریخ یہ کہتی ہے عزادارو، حسین دوڑتے ہوئے جاتے تھے، ٹھوکر کھا کے گر جاتے تھے، اور جب گر جاتے تھے تو آواز دیتے تھے، علی علی علی، ارے میرے لال علی آواز دو۔ اب آنکھوں میں روشنی باقی نہیں رہی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، تمہاری آواز کے سہارے حسین آ جائے گا۔ لو عزادارو، علی اکبر کلیجے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے، بابا جلدی آئیے، بابا جلدی آئیے، آخری وقت ہے، بابا جلدی آئیے۔ حسین اس آواز کے سہارے علی اکبر کے سرانے تو آ گئے، مگر کسی بوڑھے باپ کو جوان کا یہ منظر نہ دکھائے۔ زخمی کلیجہ دیکھا، کلیجے سے بہتا ہوا خون دیکھا۔ حسین سراہنے بیٹھے اور کہا کہ میرے لال تکلیف کہاں ہے؟ بابا سینے میں بہت تکلیف ہے۔ حسین سراہنے سے اٹھے، علی اکبر کے پہلو میں آ کے بیٹھے۔ عزادارو، دنیا کا ایک عظیم انسان ایک عظیم امتحان دینے کے لیے زمین کربلا پر آ گیا۔ ملائکہ اتر کر کربلا میں آ گئے، 1,24,000 انبیاء کا مجمع آ گیا۔ ادھر ملائکہ رو رہے ہیں، ادھر انبیاء کا مجمع رو رہا ہے۔ حسین کے پاس محمد حضور ہیں، حسین کے پاس علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں۔ رسول خدا نے کہا، اے میرے لال ذرا دل کو سنبھال۔ علی نے کہا، میرے لال ذرا شجاعت دکھا۔ حسن نے کہا، میرے بھائی میرے بازوؤں کی طاقت دکھا۔ فاطمہ نے کہا، میرے لال میرے شیر کے جوہر دکھا۔ حسین نے اپنی آستین کو چڑھایا، علی اکبر کے کلیجے میں ہاتھ ڈالا، نیزے کے پل کو پکڑا، یا علی مدد۔ ارے نیزے کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا، اکبر نے دم توڑ دیا۔ حسین جوان کا لاشا کیسے اٹھائے؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا۔ الہی چاردہ معصومین کا واسطہ ہماری اس مختصر سے ادا کو قبول فرما۔ پالنے والے ہم میں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ علماء نے حیدر کرار کو سیرت